اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، حالانکہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے خداؤں کو اختیار کروں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، تم میری بات کان لگا کر سنو اور ایمان لے آؤ۔ انجام کار ان لوگوں نے اس مومن کو سنسار کر دیا اور اس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے کس وجہ سے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے قرار دیا ہے، اور ہم نے اس کی شہادت کے بعد نہ تو اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر اتارا اور نہ ہی ہم کو اتنی سی بات کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا تو صرف ایک مہیب آواز یعنی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ وہ سب ایک بار ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ہماری نشانیوں میں سے ان کے لیے ایک نشانی وہ مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کر دیا اور اسے دانا یعنی غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اسے چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب اقسام کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ نباتات ہو جسے زمین اگاتی ہے یا خود ان کے نفوس ہوں یعنی بنی نوع انسان، یا وہ چیزیں ہوں جن کو یہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ایک دم وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی سورج ہے جو اپنے مقرر ٹھکانے یعنی مدار کی طرف چل رہا ہے یعنی گردش کر رہا ہے۔ یہ اندازہ اس خدا کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب ہے اور بڑا علم والا۔ اور ایک نشانی چاند بھی ہے جس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے، اور سب اپنے ایک ایک فلک یعنی دائرہ میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے قدرت خدا کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی نوح میں سوار کیا اور ان کے لیے خشکی اور تری میں کشتی کی مانند اور سواریاں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ ہی وہ چھڑائے جا سکیں، مگر یہ کہ ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ایک خاص وقت تک بہرہ مند کرنا منظور ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس انجام و عذاب سے جو تمہارے آگے ہے اور اس سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس سے کچھ رائے خدا میں بھی خرچ کرو، تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ وعید کب پورا ہوگا۔ وہ صرف ایک مہیب آواز یعنی چنگھاڑ یعنی نفخ صور کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جبکہ یہ لوگ اپنے معاملات میں بام لڑ جگر رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ اس وقت گھبرا کر کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ جواب دیا جائے گا یہ وہی قیامت ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ وعید کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ بس وہ ایک مہیب آواز یعنی جنگھاڑ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک آج بہشتی لوگ اپنے مشغلہ میں خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے کھانے پینے کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ انہیں مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ ارشاد قدرت ہوگا اے مجرموں الگ ہو جاؤ،
اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ہاں البتہ میری عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ آج اپنے کفر کی پاداش میں اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی آگ تاپو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہ پر مسخ کر کے رکھ دیتے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے خلقت یعنی ساخت میں الٹ دیتے ہیں۔ کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے انہیں شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کے شایع نشان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ آپ اس کے ذریعہ سے انہیں ڈرائیں جو زندہ دل ہیں، اور تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے یعنی غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دستہائے قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا ہے، بس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی طرح طرح کے فائدے اور پینے کی چیزیں یعنی دودھ وغیرہ بھی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کفار ان بتوں کی حفاظت اور ان کے دفاع کے لیے حاضر باش لشکر ہیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا یعنی اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفت سے پیدا کیا ہے، سو وہ یکا یک ہمارا کھلا ہوا مخالف بن گیا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی خدا دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ خدا جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی ہے، اس سے اور آگ سلگاتے ہو، کیا وہ قادر مطلق جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان لوگوں جیسے دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باقاعدہ طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی قسم، برائی سے جھڑکنے اور ڈانٹنے والی ہستیوں کی قسم، پھر ذکر یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہستیوں کی قسم، تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اور مشرقوں کا۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش سے آراستہ کیا ہے اور ہر سرکش اور شیطان کی در اندازی سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اب ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ ان کو دھتکارنے اور بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر یہ کہ کوئی شیطان فرشتوں کی کوئی اڑتی ہوئی خبر اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بس آپ ان سے پوچھئے کہ آیا ان کی خلقت زیادہ سخت ہے یا ان کی جن کو ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں ایک لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تم تو ان کے انکار پر تعجب کرتے ہو، مگر وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہیے کہ ہاں، اور تم اس وقت ذلیل و خوار ہوگے۔ بس وہ قیامت تو صرف ایک جھڑک ہوگی، اس کے بعد ایک دم زندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے۔ ہاں، یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے ہم مشربوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کرو اور پھر سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ۔ ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
کرتے بلکہ وہ تو آج سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم سوال و جواب کریں گے۔ کمزور گروہ دوسرے بڑے گروہ سے کہے گا تم ہی ہمارے پاس دائیں جانب سے بڑی شد و مت سے آیا کرتے تھے اور ہمیں کفر پر آمادہ کرتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ سو ہم پر ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی ہے، اب ہم سب عذاب خداوندی کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، سو وہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایسے شریر لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آیا ایک دیوانے شاعر کی خاطر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ دین حق لے کر آیا تھا اور سارے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اے مجرموں، تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے معلوم و معین رزق ہے، یعنی طرح طرح کے میوے، اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ باغائے بہشت میں مرصع پلنگوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب طہور کے جام چشموں سے پر کر کے ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے، یعنی بالکل سفید براق شراب جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر و بدحواسی ہوگی اور نہ ہی مدہوشی کی وجہ سے وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی باحیا اور غزال چشم بیویاں ہوں گی۔ وہ رنگ و روپ اور نزاکت میں گویا چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر وہ بہشتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور سوال و جواب کریں گے۔ چانچہ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک رفیق تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ آیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرتے ہو؟ کب جب مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو اس وقت زندہ کر کے ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔ پھر وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ رفیق کہاں اور کس حال میں ہے؟ پھر جب وہ جھانک کر دیکھے گا تو اسے جہنم کے وسط میں پائے گا۔ اس وقت اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا تھا، اور اگر میرے پروردگار کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا جو پکڑ کر لایا گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے کیا اب تو ہم نہیں مریں گے سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا؟ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنمی لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر زقوم کھانے کے بعد انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی بازگشت جہنم ہی کی طرف ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور یہ بے سوچے سمجھے انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور بے شک ان سے پہلے بھی اگلوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، تو دیکھو کہ ڈرائے ہوئوں کو انجام کیا ہوا۔ ہاں البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس سے مستثنا ہیں، اور یقیناً نوح نے ہم کو پکارا تو ہم کیا اچھا جواب دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو سخت تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور انہی یعنی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہو؟ آخر تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس پر وہ لوگ پیٹھ پھیر کر ان کے پاس سے چلے گئے، بس چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان پر پل پڑے اور اپنے دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے کہا کیا تم ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور
ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ سو انہوں نے آپ کے خلاف چال چلنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے بعد ہم نے ان کو ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پس جب وہ لڑکا آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ عرض کیا، بابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے ایمانداروں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نیک بندوں میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے انہیں اور اسحاق کو برکت عطا کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہوں گے اور اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے بھی۔ بے شک ہم نے موسیٰ و ہارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو عظیم کرب و بلا سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ہم نے ہی ان دونوں کو راہ راست دکھائی، اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ و ہارون پر سلام ہو، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو، اور بہترین خالق اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے والے آبا و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ سو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لہٰذا وہ سزا کے لیے ضرور پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں البتہ جو اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، اور ہم نے آئندہ آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام و الیاس پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا یعنی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور تم لوگ صبح بھی ان کی ویران شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور شام کو بھی، کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ وہ سوار ہونے کے لیے بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے، پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے تو پھینک دیے گئے تو انہیں مچھلی نے نکل لیا، طرح حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ بس اگر وہ تسبیح خدا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن یعنی قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا ایک درخت اگایا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک زندگی سے لطف اندوز ہونے دیا۔ ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور خود ان کے لیے بیٹے، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دروغ بافی کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیوں کو ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی وہ دستاویز پیش کرو۔ کیا ان لوگوں نے اس خدا اور جنوں کے درمیان کوئی رشتہ ناتا قرار دیا ہے؟ حالانکہ خود جنات جانتے ہیں کہ وہ جزا و سزا کے لیے پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ پاک ہے اللہ ان غلطیوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سو تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، تم سب مل کر بھی اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے سوائے اس کے جو دوزخ کی بھڑکتی آگ کو تاپنے والا ہے، اور فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اور بے شک ہم صف بستہ حاضر ہیں، اور بے شک ہم تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں۔ اور کفار بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے، تو اگر ہمارے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت والی کتاب ہوتی
تو یقیناً ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے، اور جب وہ کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا، سو ان قریب اس کا انجام معلوم کر لیں گے، اور ہمارا وعدہ پہلے ہو چکا ہے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں کہ یقیناً ان کی نصرت اور مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا یہ لشکر غالب آئے گا۔ سو ایک مدت تک ان سے بے اتنائی کیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور ان قریب وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟ تو جب وہ ان کے ہاں نازل ہو جائے گا تو وہ بڑی بری صبح ہوگی ڈرائے ہوئوں کے لیے، اور ایک مدت تک ان سے بے توجہی کیجیے اور دیکھیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاک ہے آپ کا پروردگار جو کہ عزت کا مالک ہے ان غلط باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، آپ کی نبوت برحق ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تکبر اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، پس عذاب کے وقت وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، اور وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا پیغمبر انہی میں سے آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے لوگ یعنی سردار یہ کہتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم سے کہا چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر صبر و ثبات سے قائم رہو، یعنی ڈٹے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات کسی پچھلے مذہب یعنی عیسائیت میں بھی نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے صرف اسی شخص پر از ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میرے ذکر کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تمہارے غالب اور فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی حکومت ان کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ یہ کفار کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے وہاں بمقام بدر شکست ہوگی، اور ان سے پہلے قوم نوح و عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بڑے گروہ تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارے عذاب کے مستوجب یعنی حقدار ہوئے، اور یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ یعنی دوسری نفخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی، اور وہ عذرائے مذاق کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے عذاب میں سے ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن قیامت سے پہلے دے دے۔ اے میرے رسول، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے، بے شک وہ ہر معاملہ میں اللہ کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے، اور سب پہاڑ و پرند ان کے فرما بردار تھے اور ان کی آواز پر آواز ملاتے تھے، اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا اور ان کو حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اے رسول، کیا آپ تک مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر ان کے محراب عبادت میں داخل ہو گئے؟ جب وہ اس طرح اچانک اندر جناب داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے، اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ وجہ نزاع یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی وہ کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے۔ داؤد نے کہا اس شخص نے اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکاء اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور اس کے حضور جھک گئے اور توبہ و انابہ کرنے لگے، اور ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں خاص تقرب کا اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، بس حق و انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کیا کرو، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے انہوں نے یوم الحساب یعنی قیامت کو بھلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے
بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، بس کافروں کے لیے دوزخ کی بربادی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل و فہم نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب شام یعنی سپہر کے وقت میں عمدہ گھوڑے معائنہ کے لیے ان پر پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت میں اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ آفتاب پردہ میں چھپ گیا۔ حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی قطع کرنا شروع کیا۔ اور ہم نے سلیمان کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ان کے تخت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے زیبا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے آرام سے چلتی تھی، اور شیاطین بھی مسخر کر دیے جو کچھ معمار تھے اور کچھ غوطہ خور، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے سرکش بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اختیار ہے جسے چاہے عطا کر اور جسے چاہے روک رکھ، اور بے شک ان یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں خاص قرب حاصل ہے اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندہ خاص ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سختی اور اذیت پہنچائی ہے، ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اپنی خاص رحمت اور صاحبان عقل و فکر کے لیے بطور نصیحت انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال واپس کر دیے بلکہ اتنے ہی اور بڑھا دیے۔ اور ہم نے کہا، اپنے ہاتھ میں شاخوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ اور ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت و بصیرت والے تھے، اور ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد تھی، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والے سدا بہار باغات جن کے سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ نعمت ہے جن کا حساب کے دن تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا خاص رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو چکی کہ پرہیزگاروں کا انجام یہ ہے اور سرکش کا انجام بہت برا ہے، یعنی دوزخ جس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ حاضر ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، بس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں، اور اس کے علاوہ اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ ان کے جواب میں کہیں گے، تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو، تم ہی یہ دن ہمارے سامنے لائے ہو، تو جہنم کیا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جو کم وقت روز بد ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے بلا وجہ ان کا مذاق اڑایا تھا، یا نگاہیں ان کی طرف سے چوک رہی ہیں؟ یہ بات بالکل سچی ہے کہ دوزخ والے آپس میں جھگڑیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا جو یکتا اور غالب ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، وہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، اور وہ بہت بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کہ یہ وہ قرآن یا قیامت بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو؟ مجھے تو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی جبکہ وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میری طرف اس لیے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو حسب الحکم سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس،
تجھے کس چیز نے روکا کہ اس کے سامنے سجدہ کرے جسے میں نے اپنی طاقت و قدرت سے پیدا کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں اس یعنی آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا تو یہاں یعنی جنت سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور یقیناً قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا جا تجھے مہلت دی گئی ہے مگر اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے منتخب اور برگزیدہ بندوں کے۔ ارشاد ہوا کہ پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں بھی دوزخ بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ اب کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن نہیں ہے مگر سب جہانوں کے لیے نصیحت، اور تمہیں کچھ مدت کے بعد اس کی خبر معلوم ہو جائے گی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب اس خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو سب پر غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے رسول بے شک ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، تو بس آپ اسی کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا ولی اور سرپرست بنائے ہیں اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ اس سے پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق یعنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے ہر ایک مقررہ مدت تک رواں دواں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ سب پر غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا یعنی شریک حیات پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے تعداد میں چوپایوں کے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تدریجاً پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، 3 تاریک پردوں میں۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر یعنی انکار و ناشکری کرو تو بے شک وہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکرا پن پسند نہیں کرتا، اور اللہ کا تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر تم سب کی بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دل سے رجوع کر کے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اور پھر جب وہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے اسے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے ہمسر یعنی شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اب کہہ دیجئے تھوڑے دن اپنے کفر یا ناشکر پن سے فائدہ اٹھا لے، انجام کار یقیناً تو دوزخ والوں سے ہے۔ بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں کبھی سجدہ کر کے اور کبھی قیام کر کے خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کے باوجود آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، تو کیا وہ شخص جو ایسا نہیں ہے یکساں ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو صرف صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو، اور یاد رکھو جو لوگ اس دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین وسیع یعنی کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب مسلمانوں سے پہلے مسلمان ہوں۔ کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تم اس کے سوا جن کی چاہو عبادت کرو۔ نیز کہہ دیجئے کہ اصلی خسارے والے تو وہ ہیں
ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان بدبختوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو۔ اور جن خوش بخت لوگوں نے طاغوت یعنی معبودان باطل کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے نبی، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو ہر کہنے والے کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ بھلا جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اسے چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ کی آگ میں ہیں؟ البتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے بالاخانے ہیں کہ جن کے اوپر اور بالاخانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر زیر زمین اس کے چشمے جاری کر دیتا ہے، پھر اس سے مختلف قسم کی رنگ برنگی کھیتیاں برآمد کرتا ہے، پھر وہ پک کر خشک ہونے لگتی ہیں، تم انہیں زرد دیکھتے ہو، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کے سینہ کو اللہ نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، کثیر القلب لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم یعنی مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ بھلا وہ احمق شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرہ سے اپنے آپ کو سخت عذاب سے بچاتا ہے، اس عذاب سے محفوظ شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ آج مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے حق کو جھٹلایا، آخر ان پر وہاں سے عذاب آیا جدھر سے ان کو خیال نہ تھا، تو خدا نے ان کو اس دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ ڈریں یعنی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ہے جس کے کئی بد اخلاق مالک ہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جو پورا ایک مالک کا ہے، ان دونوں کا حال یکساں ہے الحمدللہ، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھگڑو گے، یعنی اور وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گا۔